حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله العظيم وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابه۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج پریزنٹ انڈیا یا پریزنٹ ورلڈ، موجودہ ہمارے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، یا آپ عالمی اعتبار سے دیکھ لیں تو ایک طرف تو کئی جگہوں کے اندر منکی پکس نام سے ایک بیماری ہے جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس کے لیے بھی لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ بندر کے چمڑے کی طرح انسان کا چمڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ قریب میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاس کے ایک ریاست کے اندر ٹماٹر کے نام سے ایک بخار، اس کو نام ایسا دیا گیا تھا اس کی شکل کی وجہ سے۔ تو جس طرح سے وہ ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھیں تو خود ہندوستان کے اندر کئی بڑے بڑے ریاستوں کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، دہلی کے اندر کورونا کے نام سے پھر واپس لوگوں کے متاثر ہونے کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت ہو رہی ہے۔ یہ سب وائرس یہ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے انسان کے جسم کو کچھ نقصان پہنچائیں، دوائی انجیکشن وغیرہ لے لیا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا بھی ہو جائے۔ ایک وائرس ہے ناسور، خراب غلیظ مادہ، سب سے زیادہ بدترین وائرس، جو انسانوں میں انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، انسانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے پھیلایا جانے والا۔ آپ نے قریب 2 ہفتوں سے تو مسلسل نام سنا ہوگا، نپور شرما کا نام اور نوین کمار جنڈال کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اس زمانے کے موجودہ وقت کے گستاخان رسول، ہمارے پیارے آقا جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ جن کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں، ایسی ہستی جن کی رعایت، جن کے ادب کی تعلیم اللہ ہم کو دیتا ہے، ایسی ہستی کے بارے میں یہ لوگ اپنے پیٹ کا جو جلن ہے نا، حسد، اس کو دور کرنے کے لیے اسلام کو خوشبودار، اسلام کو خوشنما، پھیلتا ہوا پھولتا ہوا دیکھ کر ان کے پیٹ میں جو مروڑ پیدا ہوتا ہے، جلن، وہ جلن کو ختم کرنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی عنوان دے دیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی عنوان دے، یا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو زیادہ اپنے اخلاق سے ہاتھ کو دھو کر غلط راستوں میں ان کو لگانے کے لیے، ان کو اکسانے کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کے رسول کی بے احترامی کی جائے، بے عزتی کی جائے، تاکہ وہ اپنا کنٹرول کھو دے۔ اس کو سمجھ میں نہ آئے، مسلمان نوجوانوں کو سمجھ میں تک نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ وہ نہ بڑوں کی بات سنے، نہ بڑوں کی قیادت میں ہو، نہ اس کو 2 ٹائپ کے، ایک ٹائپ وہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر بالکل بے لگام جانور کی طرح ہو جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں، ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو دشمن کا مقصد، دشمن کا ایم ہی یہی تھا کہ میں ایسا کروں تو وہ یہ کرے گا ریاکٹ، تو اس کا یہ اثر ہم کر سکتے ہیں، ان کی خواہش ہی وہی تھی، اس طرف چل پڑے۔ دوسرے ٹائپ کے وہ نوجوان جن کو رتی برابر بھی کسی چیز کا پتہ نہیں، آج بھی وہ ہیرو کے، فلموں کے، موویز کے، سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے فلاں چینل، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ تک بھی نہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو رتی برابر بھی پتہ نہیں۔ 2 قسم کے نوجوانوں سے بھی سابقہ پڑا ابھی گزشتہ چند دنوں میں، تو دیکھ کے پتہ چلا کہ بھائی میں تو اس معاملے کو گزشتہ ہی ہفتہ بولنا تھا، لیکن ضرورت نہیں سمجھا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی مسجد کے اندر جمعے کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کل کتنے، مسلمانوں کے لیے کتنی اجازت، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیوں اور کتنی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امی جان سے نکاح کے وقت ان کی عمر کیا تھی، رخصتی کس وقت ہوئی، یہ ساری تفصیلات ہم پہلے ہی بات کر لیے تھے۔
اس لیے میں سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ بہت سو کو پتہ تک بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس قدر قوم سوئی ہوئی ہوگی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نشے میں ہوگی، مدہوش ہوگی، بے ہوش ہو گئی قوم، تو پھر اس کو سونے والے کو تو بیدار کر سکتے ہیں، لیکن بے ہوش اگر ہو جائے تو اس کو بیدار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے کس کے چیزوں کے ذریعے سے یا تو نشے میں رکھنا ہے یا تو بے ہوش کر دینا ہے، ایسے مسلم قوم کو بالکل مردہ بنانا کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان اتنے لاپرواہ، اتنی غفلت میں۔ قابل احترام بزرگوں، مجھے اصل میں اس موجودہ سیاست کے بارے میں، جو گندی سیاست ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول بگڑا ہوا ہے ہندوستان بھر کا، اس کے بارے میں گفتگو بہت زیادہ کرنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل جڑ کے بارے میں آپ کو بتانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس باحیات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے۔ صحابہ کون؟ وہ صحابہ جن سے پوچھا گیا کہ اب تم کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے نا، تمہارے دل میں اب تو خواہش آتی ہوگی کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے، یہ خیال آتا ہے کیا دل میں؟ صحابی نے برملا کہا، میری جان کیا بلکہ میرے پورے خاندان والوں کی جان لے لی جائے، اگر اس کے بدلے میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ تم سب خاندان والوں کی جان چھوڑ دی جائے گی، صرف حضور کے محمد کے پیر میں کانٹا چبھے گا، یہ بھی برداشت نہیں، حضور کے پیر میں کانٹا تک بھی چھبے یہ بھی برداشت نہیں، اس کے بدلے میں میرے پورے خاندان کو جلا دو، پورے خاندان کو سولی دے دو، میرے بچوں کو، بیوی کو۔ صحابہ کا ایمان تو یہ۔ ہمارے بھی زمانے میں بولنا نہیں چاہتا پھر بھی یاد آ رہا ہے، ہمارے بھی زمانے کے اندر ایسے ایمان، ہمارے ایمان کو ہلا کر رکھ دینے والے، ان کی بات سنتے ہیں تو ہم کو شک ہونے لگتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں کیا، ہم بھی مومن ہیں کیا؟ 17-16 سال کا نوجوان لڑکا جس کو مار کے شہید کر دیا گیا، ماں کہتی ہے روتے روتے، ہماری اپنے گھر کی عورتیں ہوں گی نا تو بے قابو ہو جائیں گی، اللہ کو میرا بچہ ملیا کیا، اللہ کو دوسرا نہیں ملیا کیا، میرا بیٹا، میرا لال۔ مگر وہ عورت قربان جائے اس زمانے میں اس زمانے کی یاد دلاتی ہے، کہتی ہے کہ اسلام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسلام زندہ باد کہنے پہ میرے بیٹے کو مار دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی جو رسالت کے بارے میں جو بے عزتی ہو رہی تھی، اس کی دفاع میں میرا بیٹا کھڑا ہوا، اس لیے مار دیا گیا، مجھے شان ہے، مجھے فخر ہے۔ آج بھی قرآن حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا، ویسے مسلمان آج بھی ہمارے سامنے ہی، مدثر نام کا نوجوان شہید، اس کی ماں کا بیان آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، نہیں بولنا چاہتا ہوں پھر بھی آ رہا ہے، فاطمہ نام کی نوجوان لڑکی، اس کے گھر کو گرا دیا گیا، بڑا محل، عالی شان بنگلہ پورا گرا کے بالکل اینٹ، تھوڑی ہی دیر کے اندر ملبہ کچرے کے ڈھیر کی طرح بنا دیا گیا، لیکن اس کے ایمان کی مضبوطی دیکھو، بولتی ہے کہ میرے بنگلے کو گرا سکتے ہیں لیکن میرے دل کے اندر میرے رسول کی جو عظمت ہے، رسالت کا جو مقام و احترام میرے دل کے اندر ہے، اس کو رتی برابر بھی ہلا تک بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ کیا، اگر تم میرے ماں باپ کو ختم کر دیتے، میرے بچوں کو ختم، سب کچھ ختم کر دیتے، تب بھی حضور کی محبت میرے دل کے اندر جتنی ہے نا، اس میں سوئی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں لا سکتے۔ یہ نوجوان لڑکی کہہ رہی ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ہمارے بچے بھی، نوجوان لڑکے، ہمارے بچیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنا جانتی ہیں، اتنا جانتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حضور کی اتنی محبت ہے، کیا ان کے دلوں کے اندر ایمان میں بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں لاجک کے طور پر، 3 چیزیں اصل ہیں، پورے قرآن کا مضمون یہی، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، نمبر 2 آخرت کے بارے میں، بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے رسالت، پیغمبر کے بارے میں۔ پیغمبر جو رسالت ہے، رسالت یعنی اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی پر ایمان کیا لانا، اللہ کے نبی کا ہم پر رائٹس، حق، حقوق کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی جانکاری ہے نا، یہی اصل روح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے سے ہم کو اللہ کا بھی تعارف ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو قیامت اور آخرت کا بھی پتہ چلا۔ تو یہ رسالت ہے نا، بہت مین پوائنٹ ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بھی دھکا دے کے ہلا کے توڑ دے مسلمانوں کے دلوں سے، اس کے بارے میں ختم ہو گیا خیال، تو پھر توحید کے بارے میں اللہ یہ کہ اس کا خیال کا نام و نشان تک مٹا دیں گے مسلمانوں کے دلوں سے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کوئی جنت جہنم کو کوئی تصور تک بھی نہیں ہوگا، ہمارے اپنے نئی نسل آنے والی جو جنریشن ہے ان کے دلوں سے وہ خیال تک ختم ہو جائے گا، وہ بھی سائنس والوں کی طرح دہریت کے شکار ہو جائیں گے، وہ بھی بولنے لگیں کہ سب ایسا ہی ہے، ایسا ہی چلتا ہے، ایسا ہی چلا آیا، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ تو اللہ کا، جنت کا، جہنم کا، اچھے کام کرنے کی ترغیب، برے کاموں سے ڈرنے کا کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، پھر جنگلی جانوروں کی طرح ہمارے بچے ہو جائیں گے، کوئی بے حیائی کا کام کرنے، معاشرے سے رتی برابر بھی شرم، حیا، ڈر، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں۔ دنیا لاکھ کوشش کرتی ہے کہ دنیا کے اندر بے حیائی عام کر دیں، شراب سارے انسان پئیں، زنا سارے انسان کریں،
شادی کے بارے میں تصور ہی نہ آئے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو شادی کا تصور ہی نہ آئے، سب زنا کرتے پھرے، سب خنزیر کی طرح، کتے کی طرح، جنگلی جانوروں کی طرح ہو جائے، لاکھ کوشش کرتی ہے، لیکن صرف اور صرف ان کے حلق میں اگر اٹکنے والا کانٹا ہے تو وہ اسلام ہے۔ جب تک اسلام ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، مسلمانوں کے معاشرے میں خاص طور پر ہو نہیں رہا۔ تو ان کو ہمیشہ سے حلق میں اٹکنے والی ہڈی ہے اسلام۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن کریم، اولیاء کرام سے جو ہمارا تعلق ہے، ان کی باتوں کو لے کر فالو جو ہم کرتے ہیں، یہ ہے ان کے حلق میں اٹکنے والی ہڈی۔ اس کو ختم کرنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، چند واقعات بولتا ہوں میں، بلکہ ایک واقعہ سوچا تو 3-4 واقعات یاد ہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ القلم، آپ کو معلوم ہوگا 20 پر 90 پارے میں دوسری سورت ہے سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کے اندر ہے ایک شخص تھا ولید ابن مغیرہ، کافر، پکا بڑا کافر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا انت مجنون، محمد نیورو پیتیا کارر، تم مینٹل ہو، دیوانے ہو۔ اللہ کو غصہ، تم میں بے شرمی کے ساتھ، بے دردی سے، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، ہمارے ایمان کے، اگر ایمان اندر مضبوط ہوتا نا تو ٹھیس پہنچنا، تکلیف پہنچنا تھا۔ میرے نبی کو، میری جان سے پیارے نبی کو کچھ بولے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچنی تھی، نہیں پہنچتی کا مطلب ایمان کمزور ہے، اس ایمان کو بنانے کے ہم کو فکر کرنا ہے۔ ولید ابن مغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، صحابہ اور دوسرے کیا، بلکہ اللہ قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، نبی جی آپ اللہ کے مہربانی فضل کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، یہ بکتا ہے دیوانہ، بکنے والا، بولنے والا دیوانہ ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور چند آیتیں آگے پڑھتے ہوئے جائیں تو وہاں آیت ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ کئی ساری صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ولید ابن مغیرہ کافر کو، غیر کو سنایا گیا۔ آپ ذرا سمجھیں، یہ نمبر 1 بخیل ہے، ظالم ہے، گنہگار ہے، یہ چغلی ہے نا، چغلی آپ کو معلوم ہوگا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بہت زیادہ پھیلانے والا، لڑانے والا، ایسی ساری چیزیں بولتے 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 اللہ نے کہا کہ بد مزاج ہے، مزاج بہت خراب، کیریکٹر بہت بگڑا ہوا، اور آگے بولا گیا یہ بد نسل ہے، اس کی پیدائش اچھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ آیتیں نازل ہوتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اندر 9 صفتیں ہیں، وہ خود بولتا ہے۔ روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ فوراً دوڑتے 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 جب سنا یہ کہ محمد نے میرے بارے میں یہ کہا، دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا، جا کے تلوار لے لیا ہے، تلوار لے لیا، ماں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دیکھ محمد نے 9 باتیں میرے بارے میں بتائی ہیں، 8 باتیں تو مجھے معلوم، میں بخیل ہوں، میں ظالم ہوں، سب پر ظلم کرتا، دوسروں کی چیز لیتا کھاتا، چغلی پھیلاتا، 8 چیزیں تو مجھے معلوم، لیکن التاسعۃ 9ویں چیز جو محمد نے کہا ہے وہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، تو بتائے گی تو پتہ چلے گا، دیکھ عزت سے بتا دے گی تو ٹھیک، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، اضرب عنقک، اس نے کہتا ہے، وہ کہا، اس کی ماں نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، تو اپنے باپ کر کے جس کو پکارتا ہے مغیرہ، وہ اصل میں تیرا باپ نہیں، وہ ہے نامرد، اور تیرا باپ جو ہے نا یہ بہت بڑا مالدار کروڑ پتی۔ میں سوچی کہ اگر تیرے باپ سے اولاد نہیں ہوگی تو یہ پوری جائیداد چلی جائے گی باہر، اس ڈر کی وجہ سے میں تیرے باپ کے بکریوں کو چرانے والا جو آدمی ہے نا، اس چرواہے کے ساتھ میں منہ کالا کر لی، زنا کی، اس زنا کی وجہ سے پیدا ہونے والا ہی لڑکا ہے تو، لیکن تجھ کو تیرا باپ بول کے مغیرہ کو بولا جاتا، وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا، اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر کے اس کو رسوا کر دیا، بتا دیا کہ یہ اصل یعنی زنا کی اولاد ہے، اصل نسل سے ہے ہی نہیں۔ ایک تو رسوائی خود اس نے اپنی منہ سے اس نے خود بتا دیا۔ میں کیا کہوں، آگے کے آیت کے اندر ہے سنسمہ علی الخرطوم، قرآن کریم کے اندر ہے سنسمہ علی الخرطوم، اس کی ناک پر ہم نشان چھوڑیں گے، قرآن میں ہے۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بڑا چہرہ، خوبصورت چہرہ، بڑا حشاش بشاش، آڑا چوڑا، جنگ بدر کی لڑائی کے اندر تلوار لگی، اس کی ناک کے پاس سے ایسا زخم ہوا، پورا چہرہ بگڑ گیا اس کا، شرمندگی کے مارے چہرہ اتنا بدنما ہوا، اتنا بدنما ہوا، گھر کے باہر نہیں نکلتا تھا۔
یہاں تک کہ موت آ گئی، ذلیل ہو کر مرا، کسی خاندان کوئی دوسرے بھی اس سے ملنے نہیں آتا تھا، یہ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا۔ گستاخان رسول کو سزا تو اللہ ہی دے دے گی، لیکن گستاخان رسول کے ساتھ ان کی لگائی ہوئی آگ میں تیل ڈالنے کا کام جو ہم کر رہے ہیں نا، اس سے ہم کو باز آنا ہے۔ میں آپ کو اور مجھ کو، اپنے آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ بھی من وجہین گستاخان رسول میں سے آتے ہیں۔ کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ، دوسرا جیسا کہ میں ابھی خطبے کے اندر آیت پڑھا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی۔ ایک شخص تھا عقبہ ابن ابی معیط، ایک شخص، وہ مکۃ المکرمہ میں اپنے شادی کے بعد ولیمے کی دعوت کرنے والا تھا، کافر تھا ابھی بھی۔ وہ دوسرے قریش کے سرداروں کو جو دعوت دیا، بڑے بڑے لوگوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آ کے دعوت دیا، محمد آپ کو میرے ولیمے کی دعوت میں چلنی ہے۔ حضور نے منع کیا، نہیں میں نہیں آ سکتا۔ اس نے اصرار کیا، نہیں آنا چاہنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تو بڑا ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، پھر بھی تو ایمان نہیں لاتا، اگر تو ایمان لا لے گا تو میں تیری دعوت میں آؤں گا۔ بس اتنی چھوٹی سی بات۔ وہ سوچا، ایک سے دو مرتبہ سوچا، قریش کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار، بڑے معزز، سب کے نزدیک چہیتے محمد، اگر محمد میری دعوت میں نہیں آئیں گے تو میری شان میں کمی ہو جائے، آئیں گے تو میرے لیے گریٹ عزت۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شہادتین اقرار کرتا ہوں، تلقین پڑھ دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے ساتھ گئے، دعوت میں شریک ہوئے، واپس آئے۔ اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، پکا کافر، بڑے کافروں میں سے۔ اس نے کہا کہ تو کیسا محمد کو بلا سکتا، ہم لوگ تو اس کی جان کے دشمن نہ، تو کیسا بلا سکتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں وہ ایک سرداران قریش میں سے ایک نہ آئے تو میرے لیے، میں اسے کمزوری، بے عزتی سمجھتا تھا، اس لیے میں اسے چپ بتانے کے لیے ظاہر میں بول دیا، ورنہ حقیقت میں سب ایمان دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میرے۔ نہیں تو بول دیا۔ جب تک تو جا کے محمد کی بے عزتی کر کے، اللہ ہزار بار حفاظت کرے، خاکم بدہن، تو محمد کے چہرے پہ تھوک کے نہیں آ جائے گا، اس وقت تک ہم تیرے سے نہیں ملیں گے۔ اس کے دوستوں نے، فرینڈس نے کہا، بڑی خراب چیز ہوتی ہے یہ دوستی بھی، خراب دوستی کی وجہ سے آدمی کب سے فرشتے سے خبیث بن گیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دھیرے شراب کی عادت بھی لگ جاتی، زنا کے بھی، جوا کے بھی، سب چیزیں لگ جاتی خراب دوستی کی وجہ سے۔ اللہ حفاظت کرے، آمین۔ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تم تو فرینڈس ہو میرے، تم اگر راضی نہیں تو کیسا، میں جا کے کر کے آتا ہوں۔ وہ بھی نکل کر آ گیا۔ حضرت امام ضحاک تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور سامنے، بالکل سامنے کھڑے ہو کے، وہ اپنی زبان سے تھوک کو نکالتا ہے، تھوکتا ہے، لیکن کب اللہ چھوڑنے والا تھا؟ گستاخوں کو سزا تو اللہ ڈائریکٹ دے دیتے، ہم اگر برابر ڈھنگ سے رہ گئے، سدھر کر رہ گئے تو بس سزا تو اللہ خود دے دیتے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ جب تھوکا تو اس کا تھوک ایسے ہی واپس حضور کی طرف جانے کے بجائے واپس اسی کے چہرے کی طرف آ گئے۔ تفسیر قرطبی ایک تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر، اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے تیزاب بولیں گے اردو کے اندر، ایسڈ معلوم نا آپ کو، تو ایسڈ کی طرح اس کا تھوک اس کے چہرے پہ لگا تو پورا کا پورا جلا کے کالا کر کے رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکالنے والا وہ اس کا اپنے منہ کا تھوک خود اسی کے لیے بربادی کا ذریعہ۔ گستاخان رسول کو ہمیشہ یہی انجام اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اصل پیغام مجھے بولنا ہے، اس سے پہلے چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ابو جہل، اس کے بارے میں روایتوں کے اندر ہے، فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نا فرعون زیادہ برا کہ ابو جہل برا کی، آپ کہیں گے فرعون زیادہ برا۔ فرعون تو بولا نا انا ربکم الاعلی، میں اللہ، میں پروردگار۔ ابو جہل تو میں خدا ہوں کر کے نہیں بولا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہیں بلکہ نہیں مانا، اتنا چنا، اس لیے فرعون بڑا خراب میں سب سے بڑا فرعون ہے، آپ سمجھیں گے۔ لیکن روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل فرعون سے بھی زیادہ بدتر، بہت بدتر۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا بچپن میں، اس نے ہی اٹھایا، اپنے پیسوں سے ان کی پرورش کی، لیکن بچپن سے بھی ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تربیت میں نہیں لی تھی، وہ بات دوسری وجہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب سے دشمنی شروع ہوئی فرعون کو، اس وقت سے صرف وہ زبان سے ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، قتل کرنے کی ہمت نہیں کیا، کبھی وہ ارادہ بھی نہیں کیا۔ لیکن ابو جہل نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف دیا بھی ہے، قتل کا پروگرام بھی کیا ہے، مرڈر کرنے کا پروگرام کئی مرتبہ کیا۔ فرعون اس کے پاس بڑی حکومت تھی، بڑی حکومت کا حاکم بادشاہ۔ ابو جہل کے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی وقت کا بادشاہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود اتنی ساری سازشیں حضور کے خلاف۔ یہ ساری چیزیں رکھ کر ہمارے فقہا علماء کہتے ہیں کہ فرعون سے بدتر ابو جہل۔ موت کے وقت تو فرعون نے کہا آمنتو، قال آمنتو، آمنتو کا معنی کیا؟ میں ایمان لے آیا۔ ایک جگہ آیت کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کا رب کون ہے کہ اس کو میں مانتا ہوں، اور ایک جگہ ہے کہ میں برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے جو پروردگار ہیں ان پر میں ایمان لے آتا ہوں۔ لیکن ٹائم پار ہو گیا تھا، توبہ کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ بولا، کم از کم لاسٹ میں اتنا تو بولا۔ لیکن ابو جہل نے لاسٹ میں آخر میں موت کے وقت لوگوں کو اپنے پاس جو کھڑے ہوئے ان کو بول کے بھیجا کہ محمد سے جا کے بولو اب میں مر رہا ہوں، لیکن اس وقت بھی میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے ہے تو محمد سے ہے، جا کے بولو۔ اس قدر خبیث ابو جہل کے ساتھ کیا برا انجام ہوا، آج بھی لوگ اس کو تھوکتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، تو اس کی وجہ وہی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا وہ انجام بھی کہنے کے لیے واقعات کئی ہیں۔ سورہ لہب آپ اس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کیسا بدبخت، اور اس کا بیٹا عتبہ ابن ابی لہب وہ کتنا بدبخت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو، حضور کو تکلیف دینے کے لیے بیٹی کو شادی میں اپنی بیوی بنا کے رکھا تھا، طلاق دے کے حضور کو تکلیف دیا، حضور کو سامنے کھڑا کے بات کرتے ہوئے تھوک کر بات کیا۔ اگرچہ کہ اس گستاخی کا انجام کیا ہوا، ایک جگہ سے شیر آیا، چاروں طرف اونٹ، چاروں طرف لوگ سو رہے ہیں، بالکل بیچ میں اس کو سلایا گیا پوری سیفٹی کے ساتھ۔ وہ تمل کے اندر کہیں گے کہ آئندڑک پادگاپو، یہ لڑک پادگاپو، اس طرح سے کئی درجوں میں حفاظت کا حصار کیا گیا تھا، اس کے باوجود شیر آیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا صرف اس کو۔ گستاخان رسول کے ساتھ یہ انجام ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، آپ لوگوں سے ایک دو درخواست میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ایک کیا کی ہوا کرتے نا، کون یہ نپور شرما، یہ کون یہ نوین کمار جنڈر، کیا بولیا کرتے انہیں، یہ کیا بولیا کرتے بول کے اس کے بعد جو ایک دوست دوسرے دوست کو اس کی ویڈیو جو اتار کے بھیجتا ہے یا کٹنگ کر کے انہیں کیا بولا اس کو جو بھیجتا ہے، ہم کیا بھی گستاخی رسول سے کم نہیں، ہم ایک ٹائپ سے گستاخی پھیلاتے ہیں، یا اپنے منہ سے اس کو بولنا کہ ایسا ایسا کر کے بولی کہتے ہیں، یہ بھی گستاخی، یا اس کی ویڈیو کو زیادہ پھیلانا، یا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں ایسی ویڈیو کو دیکھ کے فوراً مسلمانوں کے پورے گروپ کے اندر فارورڈ کرنا، کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اسلام تمہارے فارورڈ کی وجہ سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے عزتی 4 آدمی دیکھتے تھے، اب 10 آدمی دیکھیں گے۔ تمہارے فارورڈ کرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے بارے میں جو برائی 4 آدمی کے دلوں میں آ سکتی تھی، تم نے ذرا بڑھا کے دشمنوں کی طاقت میں مدد کر دی، تم ان کو طاقت پہنچایا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا چرچوں کے باہر کتنی بڑی بڑی دیواروں میں، اسکولوں میں بھی دیکھے ہوں گے آپ، ان کا اپنا پیغام لکھا ہوا ہوتا، بائبل کے اندر کیا کیا ہے یہ پیغام لکھا ہوا ہوتا، ایک دیوار میں ایک دیوار میں ایک دیوار میں ایک دیوار میں۔ ہم نے کیا کیا، یہ جو موقع ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کر کے پوری فضا جو زہر آلود ہو گئی ہے نا، پائزن پورے فضا کے اندر ہے، اس فضا کو ختم کرنا ہے۔ حضور کی نفرت سے متعلق جو پائزن فضا کے اندر پھیلا دی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کر کے ختم کرنا۔ کیسے کر سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات کہ راستے میں گری پڑی چیز وہ تکلیف ہوگی، انسانیت کی بنیاد ہے، اس میں مسلمان کو غیر کو یہ دیکھنے کی حضور نے تعلیم نہیں دی ہے۔ بچیوں کی اچھی تربیت کرو، بچے کی اچھی تربیت کرو، راستے کے استنجا خانے کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، راستے کا حق، راستے میں پیشاب نہیں کرنا، تھوکنا نہیں، کتنی پاکیزہ تعلیمات، ہزاروں کی تعلیمات آپ کو مل جائے گی۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے بغیر تو کوئی نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ کیا ہم اپنے سوشل میڈیا کے سارے اکاؤنٹس کے اندر ایک دن یا 3 دن میں ایک مرتبہ ایک کسی عالم سے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی اچھی تعلیم جو انسانیت کی بنیاد پر ہے، نماز روزہ، اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں میں، انسانیت کے اوپر محبت کو عام کرنے والا جو پیغام ہے، ایسا پیغام آپ لے لو، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سارے کے اندر ڈال دو۔ کر سکتے ہیں کسی عام جگہ کے اندر لوگ جمنے کی جگہ، یا اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات، اپنے گھر کے باہر سیاہ بورڈ، کالا جو بلیک بورڈ ہوتا ہے نا وہ رکھ دو، یا اس میں پینٹ مار کے روزانہ ایک پیغام لکھو، جانے آنے والا ہر مسلم غیر مسلم سب پڑھتا رہے گا۔ پڑھ کے ان لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ بھائی اسلام کیا، حضور کون، محمد کون، ان کی تعلیمات کیا۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔